السلام علیکم ایوری ون۔ اللہ رب العزت نے مقدس اور عظیم کتاب قرآن مجید کو بسم اللہ شریف سے شروع کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کس قدر عظمت اور برکت والی ہے اور اللہ کے نزدیک کس قدر عزیز اور محبوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ایک شرابی ولی بن گیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے تعظیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ پر رکھا۔ ہم بھی تم کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو رہے۔ دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی نظر آیا اور یہی آواز سنی، یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ بزرگ حضرت بشر کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو وہ وہیں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو، باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کے دریافت کرنے پر وہ بزرگ فرمانے لگے، اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم اٹھے اور فوراً باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبہ کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے اور کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا۔ اسی لیے آپ حافی کے نام سے مشہور ہوئے۔ حافی ننگے پاؤں رہنے والے کو کہتے ہیں۔ ایک ایسے کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے سے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، ایک گنہگار شخص کو اتنا بلند مقام عطا کیا گیا کہ وہ اللہ کے بڑے بڑے مقبولوں اور ولیوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ تو ان نفوس قدسیہ کی تعظیم و تکریم سے جن کے دلوں میں خدا کا نام کندہ ہے اور جن کے دل ذکر حق سے معمور ہیں، ہم گنہگار اللہ کے فضل و کرم سے کیوں بہروبر نہ ہوں گے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے نام کی تعظیم کی تو عزت پائی۔ تو آج ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کریں گے، جہاں سنیں چوم کر آنکھوں سے لگائیں گے، تو کیوں کر عزت نہ پائیں گے۔ حضرت بشر حافی نے جہاں اللہ کا نام دیکھا وہاں عطر لگایا تو پاک ہو گئے، تو ہم اگر جہاں ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں وہاں عطر و گلاب چھڑکیں گے تو کیوں پاک نہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت یہ ہے، جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھل رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اے ہمارے پیارے اللہ،
ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال فرما، اور ہر نیک و جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔